السلام علیکم معزز ناظرین، آپ ابلیس کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ ابلیس وہ کافر ہے جس نے اپنے تمام ساتھیوں کو صرف اس کام پر لگا رکھا ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ ویسے تو ابلیس کے تمام ساتھی اس کا پورا ساتھ دیتے آئے ہیں، لیکن ایک شیطان ایسا بھی تھا جس نے بغاوت کا راستہ چن لیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ وہ کون سا شیطان تھا جو ابلیس سے منہ موڑ کر ایمان لے آیا تھا۔ اس کا ابلیس سے کیا رشتہ تھا؟ اس شیطانی جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، اور آج وہ شیطان کہاں ہے؟ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کے نالج میں بے حد اضافے کا باعث بنے گی۔ ناظرین گرامی، یہ دنیا ایک انتہائی حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہاں کسی نیک کے گھر گنہگار کا پیدا ہونا یا کسی گنہگار کے گھر نیک انسان کی پیدائش کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی دو مثالوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے، جن کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے دو عظیم انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی کافر و گمراہ رہیں، جبکہ دوسری طرف تاریخ کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کی سب سے افضل ترین خواتین میں کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسی ایک مثال ابلیس کے پوتے حاما کی بھی ہے۔ یہی ابلیس جو اس کائنات میں ہونے والے تمام تر گناہوں کا سردار مانا جاتا ہے۔ ابلیس ہی وہ بدبخت ہے جو انسانوں کو نہ صرف گناہ کی دعوت دیتا ہے بلکہ انہیں دنیا اور آخرت میں تباہ کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اسی بدبخت کا ایک پوتا بھی ہے جو حاما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور انہی جنات میں ایک جن ابلیس بھی تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا بلکہ قیامت تک آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرنے کی قسم بھی کھائی تھی، اور اسی وجہ سے اسے قیامت کے دن ایسی دردناک سزا دی جائے گی کہ لوگ خوف سے کانپ اٹھیں گے۔ ابلیس کی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے انسانوں اور ابلیس کے درمیان تاریخی جنگ آج تک چلتی آ رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کئی ہزار سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس کا شمار بڑے بڑے جنات میں کیا جاتا تھا۔ کئی شیطانی جن ایسے تھے جنہیں جوڑوں میں پیدا کیا گیا تھا، اس لیے اللہ پاک کی جانب سے انہیں بھی انسانوں کی طرح نسل بڑھانے کی قوت بخشی گئی تھی، جیسے ہم انسانوں میں مرد عورت کے ملاپ سے بچے پیدا کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح شیطانوں میں بھی شیاطین جن اور شیاطین جنی کے ملاپ سے شیطانی بچے جنم لیتے ہیں، اور یوں ان کی نسل بھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی، اور پھر ابلیس کی بڑھتی ہوئی نسل کائنات میں انسانوں کو گناہوں کا راستہ دکھانے کے لیے ہر طرف پھیل گئی، اور پوتوں کو طرح طرح کے کاموں پر لگا دیا تھا، جن میں سے کچھ انسانوں کو زنا کا راستہ دکھاتے تو کچھ لوگوں کو حرام چیزوں کی طرف راغب کرتے، کچھ لوگوں کے بیچ لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں تو کچھ فتنہ و فساد پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے۔ لیکن ابلیس کے پوتوں میں سے جو حاما نامی پوتا تھا، اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے اور ابلیس سے بغاوت کرتے ہوئے راہ حق پر چلنے کا راستہ اختیار کر لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حاما نامی اس شیطانی جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا۔ دنیا میں اس وقت بے شمار ایسی تاریخی اسلامی کتابیں موجود ہیں جن میں اس سے متعلق مختلف قسم کے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، اور انہی میں سے ایک مشہور واقعہ حاما کا بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگلات کی طرف جانا ہوا۔ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر آرام کر رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ یہ اپنی لاٹھی کے سہارے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ہمارے پاس آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا اور فرمانے لگے کہ تم اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن لگتے ہو۔ یہ سن کر بوڑھا شخص کہنے لگا، جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، میں ایک جن ہی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو اور جنوں کے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب میں وہ شخص کہنے لگا، میرا نام حاما ہے اور میں ہین کا بیٹا ہوں، میرا باپ لاکیس کا بیٹا ہے جبکہ لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تیرے اور ابلیس کے درمیان فاصلہ صرف 2 پشتوں کا ہی ہے۔ جواب میں حاما کہنے لگا، جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھنے لگے کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس پر وہ کہنے لگا کہ جتنی عمر اس دنیا کی ہے میری عمر اس سے تھوڑی ہی کم ہوگی۔ یہ مزید کہنے
لگا کہ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا ان دنوں میں چند دنوں کا ایک بچہ تھا، لیکن اس وقت بھی میں ہر بات کو بخوبی سمجھ لیتا تھا۔ نہ صرف پہاڑوں پر دوڑتا تھا بلکہ لوگوں کے پیسے اور کھانا وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی چوری کر لیتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کو نیک کاموں سے دور ہٹا کر گناہوں کا راستہ بھی دکھاتا تھا۔ انہیں زنا کرنے، چوری چکاری اور شراب وغیرہ جیسی حرام چیزوں پر بھی امادہ کرتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ سب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ تو بہت برا کام ہے۔ اس پر حما کہنے لگا، آپ مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بلکہ ان پر ایمان لانے کے بعد ہر برے کام سے توبہ بھی کر لی تھی، جبکہ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں ان کی مدد بھی کی تھی۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں رہا کرتا تھا۔ میں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم کے خون میں شریک تھے، کہ اللہ پاک میری توبہ قبول فرما لے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کے بعد بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے کہ میں آئندہ ہر گناہ والے کام سے دور رہوں گا، تو اللہ پاک اس شخص کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہما کہنے لگا کہ اس کے بعد میں نے نوح علیہ السلام کے مطابق 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور سچے دل سے توبہ کی، جس کے بعد نوح علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے، ہما سر اٹھا، اللہ پاک نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اور پھر توبہ قبول ہونے کے بعد میں 1 سال تک اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہا۔ یہ کہنے لگا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب میں پاس ہی تھا۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیدار بھی کیا ہے۔ میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تب میں ان کے پاس تھا۔ میں یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی اس وقت موجود تھا جب وہ لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں، جبکہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو انہیں میرا سلام پیش کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے کہنے لگے، تم میرا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ کہنے لگا، کیونکہ یہ سلام آپ تک پہنچانا مجھ پر فرض تھا، بس میں عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ تک پہنچا کر اپنا فرض پورا کرنے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور فرمانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حاما یہ فرض پورا کرنے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاما تیری کیا حاجت ہے؟ حاما کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل سکھائی تھی، بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن مجید سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاما جن کو قرآن کی تعلیم سکھائی اور اسے 10 سورتیں بھی سکھائیں اور فرمانے لگے کہ حاما تمہیں جب بھی کوئی حاجت ہو تو میرے پاس چلے آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حاما کی کوئی خبر نہ رہی کہ وہ زندہ رہا یا مر گیا۔